السلام علیکم۔ ہم زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ خوش آمدید جو آپ نے سنی یہ 19 ارب کلومیٹرز کے فاصلے پر موجود ہے۔ آئیے میرے ساتھ سائنس کے اڈے پر آج بات کرتے ہیں یہ خوش آمدید اتنی دور کیسے پہنچی۔ انیس سو ستتر میں وائجر اسپیس کرافٹ لانچ ہوا فلوریڈا سے۔ وہ اسپیس کرافٹ جوپیٹر، سب سے پہلے اس نے جوپیٹر یا جو سیارہ ہے مشتری، اس کی تصویریں لیں، اور اس کے بعد اس نے سیٹرن یا زحل، اس نے اس سیارے کی تصویریں کھینچیں۔ یہ جو کلوز اپس تھے یہ انسانوں کے لیے ایک پہلی دفعہ اتنی ڈیٹیل میں ان سیاروں کی تصویریں ہم تک پہنچی تھیں۔ مگر ان دو سیاروں کے بعد یہ وائجر اسپیس کرافٹ نظام شمسی سے باہر کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ جب سائنسدانوں نے اس کا ٹریک پلان کیا تھا، انہوں نے اس میں اسپیس کرافٹ کے اوپر ایک ریکارڈ شامل کیا، جس کو اب اس کا نام انہوں نے دیا گولڈن ریکارڈ۔ اس کے اندر یہ جو اردو کی خوش آمدید اس میں سنی، آپ نے سنی، اس ریکارڈ کا وہ حصہ ہے۔ اس میں خالی اردو ہی نہیں بلکہ 55 اور زبانیں بھی شامل ہیں۔ اس میں خوش آمدید بنگالی میں بھی ہے، اس میں عربی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور ترکی میں بھی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک زبان اکیڈین جو آج سے 4000 سال پہلے بولی جاتی تھی، اس میں خوش آمدید اس میں بھی شامل ہے۔ بلکہ صرف خوش آمدید نہیں بلکہ اس ریکارڈ میں 90 منٹ کا موسیقی بھی شامل ہے۔ اس میں گانے ہیں، کچھ کلاسیکل، اس میں کچھ راگ ہیں، راگ بھیروی اس میں شامل ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ وائجر میں کس قسم کے سیمپلز یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس میں صرف موسیقی نہیں بلکہ جو سائنسدانوں کا خیال تھا جس وجہ سے انہوں نے یہ ریکارڈ بنایا، وہ یہ تھا کہ وہ ہماری زندگی جو زمین کے اوپر ہے اس کے ایک طرح سے مثالیں دے سکیں۔ تو موسیقی کے علاوہ اس میں مختلف قسم کی آوازیں، جس طرح سے یہاں پہ گرج چمک کی آواز ہے، یا جنگل کے جانوروں کی آوازیں ہیں، یا شہروں کی، یا گاڑیوں کی، یہ تمام آوازیں اس کا ایک حصہ بن گئیں کیونکہ وہ ایک ہماری انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح سے اس میں 100 سے اوپر تصویریں شامل ہیں جو ہماری زندگی کے مختلف حصوں کو بتاتی ہیں۔ یہ میرے پیچھے آپ یہ ساری تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ آج کی تو نہیں، یہ وہ زندگی بتاتی ہیں جو 1977 میں زمین کے اوپر موجود تھی۔ لیکن اب یہ اسپیس کرافٹ تو چلتا جا رہا ہے، اس میں ایک طرح سے یہ انسانیت کا ایک ریکارڈ موجود ہے۔ مگر یہ جو وائجر اسپیس کرافٹ ہے وہ تو اصل میں اور بھی بہت ساری چیزیں سائنس کے بارے میں بتا رہا ہے، اور اس میں یہ بھی آج کل جو اس میں سوال وہ پتہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی کا بارڈر یا ہمارے نظام شمسی کی سرحد کیا ہے۔
اب جب ہم پاکستان یا انڈیا کی سرحد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں واگا بارڈر یاد آتا ہے. واگا بارڈر کے اوپر ایک پوری سیریمنی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کس طرح سے وہاں پہ فلیگز ایکسچینج ہوتے ہیں اور سورج غروب ہونے پر وہاں پہ پوری کی پوری وہاں پہ سیلیبریشن ہوتی ہے. بلکہ ابھی جو ایک نئی ناسا کی تصویر آئی، یہ میرے پیچھے موجود ہے، اس میں آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر رات کے وقت روشنیاں موجود ہیں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ہماری سرحد ہے، وہاں سے اب انڈیا شروع ہوا. اگر آپ کسی اور ملک جانا چاہیں، وہاں پر آپ سے وہ پاسپورٹ کے پتہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب آپ اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں، آپ کسی اور ملک میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہمارے نظام شمسی کے سرحد پر موجود نہیں. تو سوال یہ ہے کہ وویجر اسپیس کرافٹ یہ کس طرح سے پتہ کر سکتا ہے کہ اب ہم نظام شمسی کی سرحد پر پہنچ گئے ہیں. اس کا ایک طریقہ ہے. ہمارا جو نظام شمسی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک ہیلیوسفیئر میں موجود ہے. اس ہیلیوسفیئر میں جو زیادہ تر پارٹیکلز ہیں، الیکٹرانز اور پروٹونز، وہ ہمارے سورج میں پروڈیوس ہوئے. اور وہ سورج سے ایک کہلاتی ہے سولر ونڈ، یا ایک سورج کی ہوا ایک لحاظ سے. اس سولر ونڈ کے ذریعے وہ پارٹیکلز جو ہیں وہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہیں. مگر ہمارے نظام شمسی میں کچھ اور پارٹیکلز بھی موجود ہیں، زیادہ تر پروٹونز، جو ہمارے سورج میں پروڈیوس نہیں ہوئے بلکہ وہ ہماری گیلیکسی کا حصہ ہیں. اور وہ جب ستارے، بڑے ستارے، ہمارے سورج سے کئی گنا بڑے ستارے جب وہ ایکسپلوڈ ہوتے ہیں، سپر نووا ان کا ایکسپلوژن کہتے ہیں، اس میں ویسے پروٹونز پروڈیوس ہوتے ہیں اور وہ پوری ہماری گیلیکسی میں پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے نظام شمسی میں بھی کچھ ویسے وہ پارٹیکلز موجود ہیں. اب ہمارے نظام شمسی کی سرحد ایک طرح سے پتہ کرنے کی وہ یہ ہے کہ ایسے وقت پر جہاں پر، ایسی جگہ پر جہاں پر گیلیکسی کے پارٹیکلز زیادہ ہو جائیں ہمارے سورج کے پروڈیوس کرنے والے پارٹیکل سے، اس کو ہم کہیں گے اب ہم نظام شمسی سے باہر جا رہے ہیں. اور ہماری وویجر اسپیس کرافٹ ان دونوں پارٹیکلز کے درمیان میں فرق وہ میجر کر سکتی ہے. ابھی پچھلے سال وویجر اسپیس کرافٹ نے میجر کیا کہ جو ہمارے سورج والے الیکٹرانز اور پروٹونز تھے یا سولر پارٹیکلز، وہ تقریباً 1000 گنا ان کی تعداد کم ہو گئی. اور جن کی تعداد کم ہوئی مگر جو گیلیکسی والے پروٹونز تھے، وہ کاسمک ریز کہتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہو گئی. تو ایک طرح سے اب یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ جو اسپیس کرافٹ ہے، جو وویجر اسپیس کرافٹ، وہ ہمارے نظام شمسی کے سرحد کی طرف پہنچ رہا ہے. اور اس وقت کہاں پر ہے وہ؟ 19 ارب کلومیٹرز کے فاصلے پر. اب یہ فاصلہ زیادہ لگتا ہے، لیکن ہم اس کو کس طرح سے سمجھیں؟ تو ہمارا سورج جو ہے اس سے روشنی ہم تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں. حالانکہ سورج کافی دور ہے لیکن پھر بھی 8 منٹ لگتے ہیں وہاں سے روشنی ہم تک پہنچنے میں. وویجر اسپیس کرافٹ جب ہمیں یہ میجرمنٹس بھیجتی ہے ان پارٹیکلز کے بارے میں، اس میں تقریباً 17 گھنٹے لگتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج سے ہماری جو وویجر اسپیس کرافٹ ہے وہ کتنی دور ہے اور سورج کی سرحد کہاں پر موجود ہے تقریباً. اب وویجر اسپیس کرافٹ تو اب باہر کی طرف جا رہا ہے ہمارے نظام شمسی سے. اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کسی ایک ستارے کی طرف موجود نہیں، لیکن اسٹرانومرز کا خیال ہے کہ جو ٹریجیکٹری ہے وہ اس کو 40,000 سال کے بعد ایک ستارے کے کچھ قریب سے پہنچائے گی. وہ ہے گلیسی 445. یہ ایک چھوٹا ستارہ ہے جو تقریباً 17 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہمارے ہاں سے موجود ہے. اگر وہاں پر کوئی نہیں ہوا، وویجر اسپیس کرافٹ ہمیشہ چلتا چلا جائے گا، ہمیشہ 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 کے لیے. لیکن اگر وہاں پر کوئی زندگی ہوئی، ابھی تو آپ میں نہیں معلوم کہ وہاں پر زندگی کو تو چھوڑیں، کیا گلیسی 445 کے گرد کوئی سیارے بھی موجود ہیں، لیکن اگر وہاں پر کوئی زندگی ہوئی اور ایسی زندگی ہوئی جس کے پاس ٹیکنالوجی پہ موجود ہے اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے کسی طرح سے اس وویجر اسپیس کرافٹ کو ایکسیس کیا، اس کے گولڈن ریکارڈ کو انہوں نے پلے کیا، تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ راولپنڈی کی سڑکوں پر گاڑیاں موجود ہیں.
یہ میرے پیچھے تصویر ہے جو گولڈن ریکارڈ کا حصہ ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1977 کی سڑکوں کی تصویر ہے راولپنڈی کی. رش ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1977 میں بھی ویسا ہی تھا جیسا اب رش پایا جاتا ہے. لیکن وہ جو اگر وہاں پہ وہ انٹیلیجنٹ سویلائزیشن ہوئی, ان کے لیے یہ تصویر بالکل تازہ ترین ہوگی. ہم زمین کے اوپر ہوں گے یا نہیں معلوم نہیں. 40,000 سال بہت لمبا عرصہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانیت 40,000 سال میں کہاں پر ہوگی یا موجود بھی ہوگی یا نہیں. لیکن یہ ریکارڈ یا یہ وائجر اسپیس کرافٹ اگر کسی انٹیلیجنٹ سویلائزیشن نے اس کو ایکسیس کیا, ان کے لیے اردو ہمیشہ تازی رہے گی. اور ایک لحاظ سے اردو ہم یہاں پہ خلا میں فلوٹ کر رہی ہے. میں ہوں یہاں پر سلمان حمید سائنس کے اڈے کے ساتھ.